اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس شریف میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غرباء و مساکین سے محبت، پیار، ان سے حسن سلوک وہ کیسا تھا، چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے خود بھی غرباء سے، فقراء سے محبت فرمائی اور آگے اپنی امت کو درس بھی اس بات کا دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین سے میرے اور آپ کے ایمان اور جان کے والی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ لا ترد المسکین ولو بشق تمرہ، کہ اے عائشہ کسی مسکین کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اگرچہ تمہارے پاس کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو تو وہ بھی اس کے ہاتھ میں تھما دینا، مگر یہ ہے کہ کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی فقیر کو اپنے دروازے سے خالی نہ لوٹانا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غرباء و مساکین سے محبت، ان سے پیار، ان سے حسن سلوک، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ سیدہ عائشہ سے روایت، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام المؤمنین سے فرمایا، عائشہ تو احب المساکین وقربیہم فإن اللہ یقربک یوم القیامہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ غریبوں اور فقیروں سے محبت کیا کرو، ان کو اپنے قریب کرو، اس کے بدلے میں قیامت کا دن ہوگا تو مالک تمہیں اپنا قرب عطا کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ غرباء و مساکین سے محبت، ان سے پیار، ان سے حسن سلوک یہ اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے۔ مطلب کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جو فقیر، جو غریب مسکین لوگ ہیں، ان کا قرب اختیار کرنا وہ ایسے ہے کہ ہمیں اللہ اپنا قرب عطا کر رہا ہے، اللہ ہمیں اپنا قرب دینا چاہتا ہے، اس لیے ہمیں فقراء و مساکین سے محبت کرنے کی توفیق بھی عطا کرتا ہے۔ ایک دفعہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی سیدہ کونین، خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ تشریف لائیں، اور حال کیا تھا کہ آپ کے ہاتھوں پر نشان تھے کام کر کر کے، کیونکہ آپ بچوں کی تربیت کے علاوہ آپ گھر کے سارے کام خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھیں، پانی بھر کے لایا کرنا، دیگر جتنے بھی کام ہیں اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھیں، اور آپ کے ہاتھ پر نشان تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کائنات کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے یار مولا کائنات نے فرمایا کہ اے فاطمہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لونیاں اور غلام آئے ہیں، تو آپ جاؤ حضور سے عرض کرو، حضور مجھے بھی کوئی ایک خادمہ، ایک لونڈی عطا کرو تاکہ وہ میرے کام آئیں، میرے ساتھ میرا ہاتھ بٹا سکیں۔ تو آپ فرماتے ہیں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سیدہ فاطمہ میرے کہنے پر چلی تو گئیں، مگر محبوب کی پاک بارگاہ میں حیا کی وجہ سے کچھ عرض نہ کر سکیں۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں خود جا کر میں نے عرض کیا تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کر سکتا کہ تمہیں غلام اور لونڈیاں دے دوں اور میرے اصحاب جو ہیں صفہ والے، جو میرے طلباء ہیں، غریب صحابہ، ان کو میں بھوکا چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے پاس ان کے اخراجات کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے، تو میں غلام اور لونڈیاں بیچ کے ان پر خرچ کروں گا۔ مطلب یہ کہ محبوب نے اپنی قرابت داری کو ترجیح نہ دی، محبوب نے اپنی بیٹی کو نہ دیکھا، محبوب نے غرباء و مساکین کو ترجیح دی۔ فرمایا کہ میں نے تو ان غریب صحابہ پر خرچ کرنا ہے، تو حضور نے اپنی صاحبزادی سیدہ کونین کو بھی جو ہے وہ لونڈی نہیں دی۔ حضرت ام بجید رضی اللہ تعالی عنہا وہ حضور کے در دولت پر حاضر ہوئی، آ کر عرض کی، پیارے آقا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے
کہ میرے پاس کبھی کبھی مسکین لوگ آ جاتے ہیں اور آ کر کچھ مانگتے ہیں حضور، مگر میرے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے، حضور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ان کو واپس بھیج دیا کرو، فرمایا اگر تمہارے پاس بکری کا جلا ہوا کھر بھی موجود ہو تو بھی واپس نہ لوٹاؤ، وہ کھر ہی دینا پڑے تو تم ان کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، ان کو کچھ دے کر واپس بھیجو۔ مطلب یہ تھا کہ ان کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا جائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غرباء و مساکین سے محبت فرمائی اور ان کو محبت اور پیار سے ان کے ساتھ پیش آنا، ان کی ہمدردی کرنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی سختی کا ایک علاج اور دیگر روحانی بیماریوں کا حضور نے علاج بھی عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، آ کر عرض کی حضور میرا دل بڑا سخت ہے، دل بڑی عجیب کیفیت بن گئی ہے کہ دل میرا سخت ہو گیا ہے، حضور مجھے کیا کرنا چاہیے کہ تاکہ میرا دل ایک نرم ہو جائے، میرے دل کے اندر ایک خوبصورتی آ جائے، نرم لہجہ میرا دل اپنانے لگ جائے؟ تو میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں امسح رأس الیتیم، پہلا کام یہ ہے جس سے تمہارے دل کی سختی دور ہوگی، دل ایک نرم اور ملائم ہو جائے گا، پہلا کام یہ ہے کہ تم کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو تو اللہ اس کی برکت سے تمہارے دل کی سختی کو دور کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا کام میرے آقا فرماتے ہیں وَآطِعْمِ الْمِسْكِينَ، اگر تم اپنے دل کی سختی کو دور کرنا چاہتے ہو، اپنے دل کو موم کرنا چاہتے ہو، تو پھر آقا فرماتے ہیں مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، جو غرباء و مساکین ہیں ان کو اپنے رزق حلال سے، اپنے رزق حلال سے، رزق وہ جو حلال کا کمایا ہوا رزق ہے، ان سے غرباء و مساکین کو کھانا کھلانے سے دل کی سختی دور ہو جاتی ہے۔ ویسے غریبوں کی شان یہ بھی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کل بروز قیامت میں اللہ کا محبوب غریبوں کے صف میں کھڑا ہوں گا۔ یہ غریب آج جس طرح زندگی گزار رہے ہیں، بھلے ظاہری ان کو تنگی نظر آتی ہے، مگر قیامت کے دن اللہ ان کے درجات کی بلندی ان کو عطا فرما رہا ہے۔ اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ امام الانبیاء کائنات کے آقا خود فرما رہے ہیں میں غریبی پر ناز کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ غریبوں کی صف میں قیامت کے دن میں کھڑا ہوں گا۔ تو آج دیکھیں اگر کسی کی طرفداری کوئی وڈیرا کرے، کوئی ایم پی اے، کوئی وزیر اور مشیر کرے تو وہ ہوا میں اڑتا نظر آتا ہے کہ میں فلاں کے ساتھ کھڑا ہوں، فلاں کی مجھے سپورٹ ہے۔ تو آپ دیکھو یار وہ غریبوں کا کیا کمال کا دن ہوگا، کتنی شان ہوگی کہ غریبوں کی صف میں امام الانبیاء کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غریبوں سے بڑا پیار کیا، اپنی طرف سے حضور عطا کرتے چلے گئے، اپنی طرف سے جو مانگتا حضور کبھی بھی اس طرح نہیں کہ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ادھار چیزیں لے کے غرباء و مساکین کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ تو آج میرے پاس اور آپ کے پاس اگر کوئی غریب آتا ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ آج دیکھا جا رہا ہے کچھ لوگ ان کے پاس کچھ مانگنے والے آتے ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، مگر وہ دینے کے بجائے ان کو آگے سے تان کرتے ہیں، آگے سے ان کے اوپر باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا بھی حال میرے آقا فرماتے ہیں اگر غریب کو مانگنے کے باوجود بھی تم نے نہیں نہ دینا تو پھر باتیں نہ کی جائیں، بلکہ تم اپنی زبان کو بند رکھو، خاموشی اختیار کرو یا کوئی اچھی بات کہہ دو۔ اگر دے سکتے ہو تو فابہا، نہیں دے سکتے تو پھر کوئی اچھا کلمہ بول دو، لیکن تان نہیں ہے، تان کسی صورت میں جائز نہیں ہے، یہ ایک انسان کی عزت کی تذلیل ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو کسی طرح بھی کوئی تکلیف دی اس نے میں مصطفیٰ کو تکلیف دی۔ اللہ اکبر۔ یہ غریبوں سے حضور کو اتنا پیار ہے کہ غریبوں کی تکلیف، ایک مسلمان کی تکلیف کو بھی اپنی تکلیف قرار دیتے ہیں۔
میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ جنت کے اندر کثیر تعداد میں فقیر لوگ ہوں گے جو غریب ہیں، مسکین ہیں، اللہ ان کو زیادہ کثرت سے جنت عطا کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے تنگی میں، مشکل میں گزارا کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے آخرت میں درجات بلند عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو فقراء و مساکین کی محبت عطا فرمائے، ان سے اچھا سلوک کرنے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔